سے ہم نے سیکھا ہے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 35ویں آیت سے 40ویں آیت مبارکہ تک، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آدم اور حوا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو باغ عدن میں جب انہوں نے گناہ کیا، وہ پھل کھایا جس کا حکم ہمارے خداوند نے دیا تھا کہ تم باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن اس کے درمیان اس کا پھل ہرگز نہ کھانا، کیونکہ جب تم اس کو کھاؤ گے تو تم مرو گے، اس لیے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے خدا کے حکم کو توڑا، انہوں نے سوچا، اور ابلیس نے جو کہ جھوٹوں کا باپ ہے، اس نے ان کو ورگلایا اور اس نے ان کی سوچ کو تبدیل کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پھل کھایا، اس لیے کھایا کیونکہ اس نے حوا کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جب تم اس پھل کو کھائے گی تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بھی اپنے خدا باپ کی مانند بن جاؤ گے، ہر طرح کی آپ کو بھی زمین اور آسمان کی تمام روشنائی مل جائے گی، ہر طرح کا علم تم بھی جاننے لگ جاؤ گے۔ لیکن جیسے ہی ابلیس نے ان کو ورگلایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت باغ عدن میں سے آدم اور حوا کو نکال دیا گیا، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے۔ جب خدا نے انسان کو خلق کیا، خدا نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، اس زمین پر بھیجا، تو اس لیے بھیجا تھا کہ ساری زمین پر پوری دنیا میں جا کر میرے کلام کی بشارت کو پھیلاؤ، خوشخبری کو پھیلاؤ، تمام قوموں کو انجیل کی منادی کے ساتھ خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو شاگرد بناؤ، اس لیے تاکہ جو کہ مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور اس لیے تاکہ جب تمام قومیں تمام امتیں اپنے خداوند کی پاک حضوری میں اس کے تمام احکام پر قوانین پر عمل کرتے ہوئے اس کے پاس اس کے پاک حضوری میں آتے ہیں تو خدا ان کو گناہ معاف کرنے کی قوت اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے اور حوا نے یہ گناہ کیا تو اسی وقت سے تمام دنیا ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسی وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ایسی نعمت برکت اور ایسی کوئی بھی خوشخبری ہماری زندگی میں بہت جلد رونما نہیں ہوتی، بہت جلد ہمیں وہ شامل نہیں ہوتی، ہماری زندگیوں میں رسیم نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ ہم تمام گنہگار ہیں، کیونکہ انسان گناہ آلودہ فطرت لے کر اسی وقت سے اس زمین پر آتا ہے، اس لیے گناہ آلودہ فطرت لے کر اس زمین پر آتا ہے، کیونکہ جب ہم نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو ہمارا خالق حقیقی اپنے خدا سے رابطہ ختم ہو چکا، ہمارا جو درمیانی رابطہ تھا خدا اور انسان کے درمیان وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کون سا ایسا طریقہ کار تھا، کون سا ایسا انسان تھا، کون سی ایسی ہستی تھی جو ہمارا دوبارہ سے ملاپ ہمارے خالق حقیقی ہمارے خدا باپ سے کروا سکے، تو خدا نے اپنا جو ازل سے اس کا منصوبہ تھا تو اس نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ تمام دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے اور تمام دنیا کا جو کہ درمیانی رابطہ ختم ہو چکا تھا خدا باپ سے وہ پھر سے بحال ہو چکے۔ اور اسی طرح یوحنا استباغی لکھتے ہیں کہ یہ خدا کا برہ ہے جو تمام دنیا کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، اس لیے اٹھائے لیے جاتا ہے کیونکہ جب ہم وہ پاک اور بے عیب برہ ہے، جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ خود اختیار والا آسمانی خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، تو وہ ہمیں بھی اختیار کے لائق بنانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب
ذات سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے اپنے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پڑوسی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے کوئی دوست احباب ہو، چاہے کوئی ہمارے محلے میں ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو وہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ اس سے بھی اپنی مانند محبت رکھ۔ جب ہم اس سے اپنے سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے سے بڑھ کر اپنے تمام کاموں میں اسے ترجیح دیتے ہیں، تو ہمارا خدا جو آسمان پر خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہے، وہ ہم پر آسمان کے دریچے کھول کر بہت ساری برکات سے ہم کو مالا مال کرتا ہے۔ بہت ساری خوشیاں ہماری زندگی میں نصیب ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں سے ہر طرح کے جوئے اور بندھن ٹوٹتے ہیں، ہماری زندگیوں سے تمام تر مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں سے ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں یسوع کے نام سے جاتی رہتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ خدا کے جب ہم سکھائے ہوئے احکام پر، اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ قول کا پکا خدا ہے، وہ ہر وقت اپنے کلام کو نازل فرما کر ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں نوازنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہلو پر، اس مرحلہ پر پورا اس لیے نہیں اترتے کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں محبت کے حوالہ سے بہت سارے حوالہ جات کو سیکھتے ہیں، آیات کو سیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت ہر ایک چیز کو برداشت کرتی ہے، سہ لیتی ہے، محبت دکھ تکلیف مصیبت پریشانی میں صابر ہوتی ہے۔ جس طرح ایوب نبی نے اپنے مسیح خداوند سے، اپنے آسمانی باپ سے محبت کی، تو اس کا جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی مرتے گئے، اس کو چھوڑ کر جاتے رہے، اس کا سب کچھ جاتا رہا، مال مویشی بھی ختم ہوتا رہا، لیکن اس نے اپنے خدا سے جو محبت کا دعویٰ کیا، اس نے ہر وقت اس کے نام کی شکر گزاری کی کہ میرا سب کچھ بھی جاتا رہے تو میں اپنے خداوند کو اول درجہ دوں گا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ اپنا کبھی ہاتھ اس پر ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تو اس نے سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ جاتا رہا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے خدا کی شکر گزاری کی۔ لیکن جب ہم ان تمام باتوں پر ایوب نبی کی طرح صابر نہیں ہوتے، ہم ان چیزوں کا انتظار نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کی قربانیاں پیش نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ادا کرنے کے لائق نہیں اپنے آپ کو بناتے، تو پھر ہم خدا کے حکم کے اور خدا کے کلام کے بالکل برعکس زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو رد کر کے اپنی مرضی سے زندگیاں گزارتے ہیں تو ہماری زندگیاں نہ صرف آسان ہوتی ہیں بلکہ اور زیادہ مشکلات سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ جب ہمارا جو خلق کرنے والا ہے، ہمیں جو بنانے والا ہے، جب ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیتے تو پھر ہماری تمام تر زندگی اور تمام دنیاوی کام اس کے لیے فضول اور بیکار ہے۔ جب ہم ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، ہر وقت اس کے نام کی شکر گزاری اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جس حال میں رکھے، وہ ہمیں جس گھڑی میں جس موقع میں رکھے، ہمیں ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جب ہم اس کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ محبت کا پہلا درجہ ہے جو کہ ہم اپنے مسیح خداوند کو پیش کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان، امید اور محبت تینوں چیزیں دائمی ہیں، لیکن افضل ترین محبت ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو ڈھیروں برکت اور خوشیوں سے نوازے، آمین۔